السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں حارث عالم۔ ہندوستان اردو ٹائمز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا حکومت ہند سے مطالبہ، توہین مذہب سے متعلق قانون کو مزید سخت بنایا جائے، مفتی ابوالقاسم نعمانی کا بیان۔ گزشتہ دنوں ہندوستان کی حکمراں جماعت بی جے پی کے سابق ترجمان نپور شرما اور دہلی بی جے پی کے لیڈر نوین جندل کے ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تبصرہ کے خلاف جہاں عالم اسلام میں شدید ناراضگی، غصہ اور رد عمل کا سلسلہ جاری ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آج اسی تناظر میں عالمی شہرت یافتہ ادارے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ ادارے کے محتمی مفتی ابوالقاسم نعمانی کی جانب سے پریس کو جاری بیان میں کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ توہین مذہب سے متعلق قانون کو مزید سخت بنایا جائے تاکہ آزادی گفتار کے نام پر کسی مذہب کے خلاف لبکشائی نہ کی جا سکے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان مذہبی اقدار و روایات کو تحفظ فراہم کرنے والا ایک سیکولر ملک ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے آئے دن ایسے اذیت ناک واقعات اور بیان سامنے آتے رہتے ہیں جن سے مذہبی احساسات اور جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ فرقہ پرست اور شدت پسند عناصر اور ان کا ہمنوا میڈیا ہر روز دل آزار گفتگو کرنے لگا ہے۔ جیسے جیسے فرقہ واریت کو شہ مل رہی ہے، مذہبی شخصیات اور مذہبی کتابوں کو بھی ہدف تنقید بنایا جانے لگا ہے، جس کے سبب عالمی سطح پر ہمارے دیش کی سیکولر اور انصاف پسند شبیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی ایسا ہونا باعث تشویش ہے، چونکہ یہ آزاد ہندوستان اور اس کا سیکولر کردار ہمارے اکابر کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس ملک کی نیک نامی کے لیے علماء دارالعلوم دیوبند کی قربانیاں جگ ظاہر ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ ہندوستانی مسلمان صبر و تحمل کے ساتھ ملک کی سلامتی اور امن و آشتی کی خاطر آج بھی بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن توہین رسالت کا معاملہ ہر مومن اور انصاف پسند انسان کے لیے قطعی ناقابل برداشت ہے، جس پر خاموش رہنا ممکن نہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں اہانت رسول کا جو دلخراش واقعہ پیش آیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے خاطیوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وطن عزیز میں ایک دوسرے کے خلاف توہین مذہب کی مقابلہ آرائی شروع ہو جائے اور مزید جگ ہنسائی ہو۔ اس لیے ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسٹ نندا پر مربوط مضبوط اور واضح قانون سازی ہو تاکہ کسی مذہب یا مذہبی پیشوا کی توہین نہ کی جا سکے۔ دوسری خبر، اشتعال انگیز بیانات کے بدنام یتی نرسمہانند گستاخ نپور شرما کی تائید، کہا میں اسلامی کتابیں لے کر مناظرہ کے لیے جامع مسجد جاؤں گا۔ اپنے مسلم مخالف اشتعال انگیز بیانات کو لے کر بدنام سوامی نرسمہانند سرسوتی نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ جمعہ 17 جون 2022 کو نماز جمعہ کے بعد قرآن اور اسلامی کتابیں لے کر دہلی کی جامع مسجد جائیں گے۔ غازی آباد میں واقع دیوی مندر کے مہنت یتی نرسمہانند گری مہاراج شاطم رسول ملعونہ نپور شرما کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جامع مسجد جا کر مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے مذہبی رہنما مسلمان اور دیگر لوگ اس پورے تنازع پر کیا کہتے ہیں۔ نرسمہانند نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ 17 جون کو نماز جمعہ کے بعد اسلامی کتابیں لے کر دہلی کی جامع مسجد جائیں گے۔ اس دن لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولانا ہوتے ہیں۔ میں وہاں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ ہم پر فتویٰ دیتے ہیں اور ان کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یتی نرسمہانند نے کہا کہ ہم کچھ غلط یا جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم صرف اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو اسلامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ میں کتاب سی ڈی اور موبائل لے کر اکیلا جامع مسجد جاؤں گا۔ یتی نرسمہانند کے مطابق نپور شرما کے ساتھ جو کیا گیا وہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے مارا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح جینے سے بہتر ہے کہ میں وہاں مر جاؤں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں بھی اسلامی غلامی آ گئی ہے۔ سب کو ماننا چاہیے لیکن میں یہ سب قبول نہیں کر پاؤں گا۔ تیسری خبر، نماز جمعہ پر پابندی کا مطالبہ کرنے والی پوجا پانڈے کے خلاف مقدمہ درج۔ علی گڑھ میں جمعہ کی نماز پر پابندی کے معاملے میں ہندو مہاسبھا کی قومی سیکریٹری ڈاکٹر پوجا شکن پانڈے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل میونسپل مجسٹریٹ کی جانب سے ان کے خلاف نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سچ بولنے سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ پوجا کے خلاف فرقہ وارانہ بیان دینے اور مختلف گروہوں کے درمیان بدامنی کو ہوا دینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ علی گڑھ انتظامیہ کے مطابق پوجا شکن پانڈے نے متنازع بیان سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ پوجا پانڈے نے ایک میمورنڈم کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ جمعے کی نماز کے موقع پر لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس کے بعد ان کے خلاف پولیس اسٹیشن گاندھی پارک میں مقدمہ درج کیا گیا۔ انہیں جاری کیے گئے نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ میمورنڈم جمع کرانے سے قبل آپ کی جانب سے میڈیا کے سامنے جو بیانات دیے گئے ہیں بنیادی طور پر مذہبی شدت پھیلانے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، جس پر کئی لوگوں کے رد عمل بھی سامنے آئے ہیں۔ ضلع میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس میں قواعد کے خلاف ہجوم کا اجتماع، بغیر اجازت پروگرام کرنے اور کسی بھی مذہبی طبقے کے جذبات کو بھڑکانے والے بیانات دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے نہ صرف سوشل میڈیا میں قابل اعتراض بیانات دیے ہیں بلکہ یہ ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حساس شہر میں مختلف برادریوں کے درمیان تنازع اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں خلل پڑنے کا خدشہ ہے۔ چوتھی خبر، جن طالبات کو حجاب پہن کر کلاس آنا ہے وہ کسی دوسرے کالج میں داخلہ لے لیں۔ کرناٹک کے دکشنا کنڑا ضلع کے ایک کالج میں زیر تعلیم 24 طالبات پر حجاب
पहनने की वजह से 7 दिनों के लिए क्लास में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह फैसला पत्तौर तालुका के डिग्री कॉलेज की तालिबात के हिजाब पहनकर क्लासेज में जाने की जिद करने के सबब लिया गया। यह वाकया मंगल के रोज ऐसे वक्त में रोनमा हुआ जब कर्नाटक हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनमें तालिबात के लिए यूनिफॉर्म को लाजमी करार दिया गया है और बाहिजाब तालिबात को क्लासरूम्स में कोई जगह देने पर रोक लगा दी गई है। अगरचे ज्यादातर तालिबात बगैर हिजाब ही क्लासेज में जा रही हैं, ताहम कुछ तालिबात का मुतालबा है कि उन्हें हिजाब पहनकर ही क्लासेज में जाने की इजाजत दी जाए। दरियासना अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली मुतअद्दिद तालिबात अपने कॉलेजों से नाम कटा रही हैं ताकि ऐसे तालीमी इदारों में दाखिला ले सकें जहां हिजाब की इजाजत है। कॉलेज इंतजामिया ने तालिबात से यह भी कहा है कि जो हिजाब पहनकर क्लास में जाना चाहती हैं वो किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट हासिल कर सकती है। उडुपी पिरी यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की 6 तालिबात के हिजाज के तौर पर शुरू होने वाला हिजाब का बहरान गुज़िश्ता 1 साल से कर्नाटक में एक बड़ा मसला बन गया है। 5वीं और आखिरी खबर, इहानत रसूल का मामला। भाजपा ने मजहबी जज्बात को जख्म पहुंचाने वाले 27 रहनुमाओं को जारी की हिदायत। पैगंबर इस्लाम पर गुस्ताखाना और मुतनाज़ा तबसरा करने वाली बीजेपी लीडरान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। खबर के मुताबिक IT माहिरीन की मदद से बीजेपी ने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान यानी सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक अपने रहनुमाओं के बयानात की जांच पड़ताल की है। पार्टी की जांच में लीडरान के तकरीबन 5200 बयानात गैर जरूरी पाए गए हैं। इनमें से 2700 बयानात के अल्फाज हसास पाए गए और 38 रहनुमाओं के बयानात को मजहबी अकायद को ठेस पहुंचाने के जुमरे में शामिल किया गया है। इस ताल्लुक से बीजेपी ने अपने 27 रहनुमाओं को हिदायत जारी की है। खबर के मुताबिक जो बीजेपी रहनुमा नफरत अंगेज बयानात देते हैं इनमें अनंत कुमार हेगड़े, शोभाकर, गिरिराज सिंह, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम वगैरह शामिल हैं। पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से मुतनाज़ा तबसरे के बाद अरब ममालिक में सोशल मीडिया पर बायकाट इंडिया ट्रेंड कर रहा है। दरियासना कुवैत में कुछ सुपर स्टोर्स ने हिंदुस्तान में बनी मसनूआत की फरोख्त करना बंद कर दिया है। कुवैत हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान में बरसरे इख्तिदार पार्टी के रहनुमाओं ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है और उन्होंने इसके लिए माफी मांगने का मुतालबा किया। कुवैत के अलावा कई अरब ममालिक बशमूल ईरान, पाकिस्तान, लीबिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान ने भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।